اس لیے عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ فائنل اتھارٹی مرد کو دے دے، اگرچہ مرد کے ذمہ ہے کہ اس تمام امور مشورے سے طے کرے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، حکیم ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی وقفے وقفے سے طلاق دی جائے گی، ایک بار طلاق دی جائے گی اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کا حق دیا جائے گا، اگر 2 دفعہ دے دی تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ عربوں میں اصل میں کئی دفعہ طلاق اور کئی دفعہ رجوع ہوتا تھا، اور عورت نہ بستی تھی اور نہ ہی آزاد ہوتی۔ اسلام نے آ کے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ 3 بار سے زیادہ کوئی اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر تیسری بار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے عورت جدا ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ رکھنے کا ارادہ کر ہی لے، کیونکہ عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کہا نا 1 درجہ اوپر ہے، تو اس میں مرد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے یا نہ دے، لیکن عورت کے لیے خلا کا حق بھی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا رخصت کرنا ہے، گھر واپس بھیجنا ہے اس کے ماں باپ کے پاس، تو احسان کے ساتھ۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ ٹھیک ہے بعض اوقات مزاج نہیں ملتے، انسان باہم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے طلاق کا حق رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ دوسرے کو بالکل ذلیل کر دے یا اس کا کوئی حق ہی اس کو نہ دے۔ یہاں بھی احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ یعنی شادی کے بعد مرد نے اگر اپنی بیوی کو کچھ زیور، کپڑا، تحائف وغیرہ دیے ہیں تو طلاق کے وقت وہ واپس نہیں لے سکتے، یہ انتہا درجے کی گھٹیا حرکت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دینے کے بعد واپس لینے کو یعنی ایک ایسی مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ چاٹ لے، یعنی انتہائی کری حرکت ہے، مکروہ چیز ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور پھر ناراض ہو تو اس سے واپس لے لے۔ ہاں ایک صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، یعنی خلا کے وقت ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یعنی جب طلاق مرد دیتا ہے تو اس کو حق مہر دینا ہوتا ہے، اور اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر حق مہر اس کو واپس کرنا ہے، یہ جو بھی باہم معاملہ طے ہو۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ نے لمٹس بتا دی ہیں دونوں کو، اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں، یعنی چھپا ہوا نکاح نہ کریں بلکہ معروف طریقہ ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، یعنی ان کے درمیان رکاوٹ مت بننا، انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، یعنی عورت کی شادی کے راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی جو وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو، یعنی ماں کے علاوہ،
تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، یعنی کسی کا بھی حق نہیں مارو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں ضرور آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، یعنی چھپ کے بات طے نہیں کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، فاحذروا، لہٰذا اس سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، یعنی ابھی نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور بات بگڑ گئی اور طلاق پہ نوبت آ گئی تو کوئی بات نہیں، طلاق ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، یعنی احسان کی روش اختیار کرو۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق، اب یہ طے نہیں کیا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے، اور وہ کون جانتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو، یعنی رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر کیا گیا، تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، آدھا مہر دینا ہوگا، خواہ رخصتی نہیں بھی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم نرمی سے کام لو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ اتنی خوبصورت ہدایت ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، طلاق ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اچھا اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، اس کو مت بھولو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر نمازیں تمہاری ضائع ہونے لگے، معاملات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، بیمار ہو یا سفر پر ہو، لیکن اپنے نمازوں کے اوقات کی پابندی کرو۔ والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور حفاظت کس طرح ہوگی کہ انسان نماز کے پہلے بھی جو شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرے، وقت کی بھی پابندی کرے، اور اس کے بعد جب نماز میں کھڑا ہو تو پورے خشوع و خضوع سے، اور اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ اب دیکھیے کہ جو نماز سفر میں معاف نہیں، جو نماز جنگ میں معاف نہیں، وہ گھر میں بستر پر آرام کرتے ہوئے کہاں سے معاف ہو جائے گی؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کیسے؟ کما علمکم، جیسے اس نے تم کو سکھایا، جس طریقے پر اس نے پسند کیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا، جس سے پہلے تم ناواقف تھے، یعنی جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تم کو بتایا، اس طریقے پہ اللہ کو یاد کرو، اپنے طریقوں سے نہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں،
ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے. یہ پہلا حکم تھا، بعد میں جب وراثت کا حق عورتوں کو دے دیا گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کرے اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یعنی پھر دینے کی بات کی جا رہی، بار بار مرد کو تاکید کی جا رہی ہے کہ بیوی کو رخصت کرتے ہوئے احسان کی روش اختیار کرنا. حقاً علی المتقین، متقین پر یہ حق ہے، یعنی لازم ہے، یہ تقوی کی علامت ہے، خدا خوفی کا طریقہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو، عقل سے کام لو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہاں سے اب ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جان مال دینے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو زوال ہوا. اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے مت ڈرو، اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھو، کیونکہ موت تو جہاں آنی ہے وہیں آ جائے گی. اور پھر ایک واقعے کے ساتھ بات سمجھائی کہ کچھ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو. یعنی جنگ کے مقاصد مال و دولت کمانا، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ مومن تو ایک مقصد کی خاطر جنگ کرتا ہے، اس کا مقصد مال کمانا یا پھر اپنے جھنڈے لہرانا نہیں ہوتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، یعنی بے غرض ہو کر، بے لوس ہو کر، کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی ترقی کی خاطر، پھر وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. اور اللہ قبض کر لیتا ہے، یعنی کم کرتا ہے، گھٹاتا بھی ہے، وہ یبسطو، اور بڑھاتا بھی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو معاملہ پیش آیا اس کی طرف نہیں دیکھا، اس پہ غور نہیں کیا؟ یعنی مسلمانوں کو ان کے واقعات سناؤ. موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد جب بنی اسرائیل کو بہت ہی زوال ہو گیا تو اس پر ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور ان سے کچھ مطالبے کیے. اس کی تفصیل یہاں پر آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کے لیے حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا جیسے یہ مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، رشتے کاٹ دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھیر کے چلے گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. یعنی مومن کا یہ کام نہیں کہ جو کہے پھر وہ کرے نہیں. تو مسلمانوں کو اصل میں بنی اسرائیل کے واقعات سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے وہ نہیں کرنا جو وہ کر چکے ہیں، ان غلطیوں سے بچنا ہے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو چکا.
ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پہ بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں، ہمیں چنا جانا چاہیے تھا۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ باکس جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تختیاں بھی تھی، ان کا عصا بھی تھا، کچھ من و سلوہ کے بقیہ جات بھی تھے، تو اس کو یہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ تو ایک جنگ میں یہ باکس ان سے چھن گیا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور طالوت تمہارے سربراہ ہوگا تو تمہیں وہ باکس واپس مل جائے گا۔ تو جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ طالوت کو کیوں بادشاہ بنایا گیا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اس کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے، یعنی وہ ابیلٹی رکھتا ہے۔ صرف مال ہی وہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر انسان لیڈ کرے، اس کے لیے انسان کو ذہنی جسمانی صلاحیتیں اور طاقتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی حکومت یا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا جات ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں تورات کی تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور اس کے علاوہ من و سلوہ بھی تھا، اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے اگرچہ وہ ان سے چھن چکا تھا، دشمنوں کے پاس تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو کوئی حرج نہیں، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو بہت پیاس لگی اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، اور جب پانی پی لیا تو پھر کسی کام کے قابل نہ رہے۔ ایسے لوگ اللہ کے راستے میں کیا کر سکتے ہیں جن کی توجہ صرف کھانے پینے پر ہی ہو۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گئے، ان کے اندر کوئی بزدلی نہیں تھی، وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی تیار تھے مقابلے کے لیے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا۔ یعنی یہاں داؤد علیہ السلام کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے، اور پھر طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں،
جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کوئی بات کہنا چاہیں، یا اس بارے سے آپ نے جو سیکھا ہے اگر اس میں سے کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اس بارے میں جو مجھے اچھی بات لگی وہ حلال اور طیب کا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دیا ہے، مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی۔ پھر اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے، اور جنک فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بیماریاں بہت ہیں، اور مختلف طرح کی اوبیسٹی ہے، پھر اسی طرح ڈائبٹیز ہے، اور بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم سنت کو فالو کریں اور اس کی طرح سے اس کی غذائیں استعمال کریں تو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دینا شروع کیے ہیں، سب سے پہلے قبلے کے تحویل کا حکم ہے، پھر اس کے بعد جو احکامات آئے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم دیا ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ مشکل لگتا ہے، لیکن جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جن کے دل اچھے ہوتے ہیں، ہدایت پانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتے۔ اس میں استاذہ ایک چیز جو آج کے پارے سے مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، اور امت وسط کیا ہے؟ ایک بہترین امت۔ تو اس بہترین امت کو بھیجا اور اس کو کچھ گولز دیے، کچھ آبجیکٹیوز دیے، کچھ مقصد دیے۔ تو کسی جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ہالی ووڈ کے سٹار نے ایک مووی کا رول پلے کرنے کے لیے اس قدر اپنی زندگی کا کئی سال لگا دیے کہ وہ جو رول ان کو دیا گیا تھا کہ وہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، اس نے اپنے پورے گھر کو اس رول کے مطابق اپنی پوری زندگی ویسے اس نے چینج کر دی۔ یوگا کے سٹائل میں بیٹھنا شروع کر دیا، اپنی سکن کو ٹین کر لیا، صرف ایک رول کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آلریڈی ایک رول دے کر بھیجا ہے، بہت بڑا رول دیا ہے۔ تو ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت، کیا ہمارا کچھ ویژن ہے، کیا ہمارا کچھ مشن ہے، کیا ہم اس جو اللہ نے مقصد دیا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم سب نے سوچنا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير